میرے نبی نے فرمایا صحابہ، موت کے بعد ہر شخص افسوس کرتا ہے، ہر شخص مرنے کے بعد، موت کے بعد افسوس کرتا ہے، روح کے نکل جانے کے بعد ہر ایک شخص افسوس کرتا ہے، ارمان کرتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، گنہگار تو افسوس کرے، نیکوکار بھی افسوس کرے گا، نیکوکار بھی افسوس کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، مر جانے کے بعد گنہگار اس لیے افسوس کرتا ہے کہ وہ زندگی میں توبہ کیوں نہ کر سکا، بدکار اس لیے افسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے رب سے صلح کیوں نہ کر سکا، اپنے ناراض رب کو کیوں نہ منا سکا، اور نیکوکار اس وجہ سے افسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اور زیادہ نیکیاں کیوں نہ کر سکا۔ جوانوں، میرے دامن میں پتھر دلوں کو موم کر دینے والا ایک واقعہ پڑا ہے، میرے دامن میں زندگی بدل دینے والا ایک واقعہ پڑا ہے، ایک سچا واقعہ پڑا ہے۔ اس عبرت ناک واقعہ نے لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا، لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے بے نمازیوں کو نمازی بنا دیا، اللہ کا ولی بنا دیا۔ آپ بھی ایک بار اس واقعے کو دل کے کانوں سے سنیں، انشاءاللہ یہ سبق آموز اور عبرت ناک واقعہ تمہاری زندگی بدل دینے کا ذریعہ بنے گا، تمہاری زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، توبہ کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ او نہ اللہ کے حبیب بن جاؤ، او نہ اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ جوانوں، ایک عبادت گزار شخص تھا، متقی پرہیزگار تھا، دنیا کے میلوں سے بے خبر ہو کر اللہ کی یاد میں مصروف رہتا تھا، دن کو روزہ رکھتا، پوری رات قیام کرتا تھا۔ اس نے اپنے دل کا تعلق اپنے رب کی ذات کے ساتھ جوڑا ہوا تھا، سبحان اللہ۔ اس نے رب سے صلح کر رکھی تھی، رب کو منا رکھا تھا، اللہ کا محبوب تھا۔ یہ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں ایک قبرستان آیا، اس نے سوچا کہ کیوں نہ رک کر فاتحہ پڑھ لوں، آج میں کسی کے لیے فاتحہ پڑھوں گا تو کل میرے لیے بھی کوئی فاتحہ پڑھنے آ جائے گا، ہو سکتا ہے اس کے منہ سے نکلی فاتحہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے جب تمہارا قبرستان کے گرد گزر ہو تو ضرور فاتحہ پڑھا کرو، ضرور ان کی بخشش کے لیے دعا مانگ کرو، ہو سکتا ہے تمہاری دعا ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہو سکتا ہے تمہارے منہ سے نکلی ایک سورہ فاتحہ مرنے والوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے۔ اس اللہ والے نے سوچا کیوں نہ رک کر فاتحہ پڑھی جائے۔ اللہ والا رک گیا، اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، قبل اس کے دونوں ہاتھ اٹھاتا اچانک اس کی نظر ایک ایسی قبر کے اوپر پڑی کہ اس قبر کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ قبرستان ہے، قبرستان کی ایک بدقسمت قبر ہے، بدقسمت بدبخت مردے کی قبر ہے جس کے اوپر سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، بزرگ کو فاتحہ بھول گئی، قبر کی طرف بڑھا جس قبر کے اوپر سانپ بیٹھا تھا، سانپ کی طرف بڑھا کہ اس سانپ کو ہر حال میں نے مارنا ہے۔ سانپ کو مارنے کے لیے قبر کی طرف بڑھا، سانپ نے جیسے ہی اس اللہ والے کو دیکھا تو اسی قبر کے اندر چلا گیا، قبر کے اندر چھپ گیا۔ اللہ اکبر، ایک سوراخ تھا، سوراخ کے اندر سے گزر کر قبر کے اندر چلا گیا۔ اس اللہ والے نے کیا کیا، قبر کے بالکل قریب آیا، ساتھ میں بیٹھا تو اللہ والے نے محسوس کیا کہ اس قبر کے اندر سے حرام کی بدبو آ رہی ہے، استغفر اللہ، حرام کی بدبو آ رہی ہے۔ اللہ والے نے جیسے ہی قبر سے تھوڑی سی مٹی اکھاڑی، مٹی کو اپنے ہاتھ میں لی اور جب ناک کے قریب کیا، سونگا تو واقعی مٹی کے اندر سے حرام کی بدبو آ رہی تھی۔ سوچا کہ صرف اسی قبر کے اندر سے حرام کی بدبو آ رہی ہے یا باقی والی قبروں کی مٹی سے بھی حرام کی بدبو آ رہی ہے۔ جب اس نے ساتھ والی قبر کی مٹی اکھاڑی، جب ناک کے قریب کی
تو سونگ کر حیران رہ گیا، دنگ رہ گیا کہ اس قبر کی مٹی کے اندر سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، ایک کی قبر کی مٹی کے اندر سے حرام کی بدبو، دوسری قبر کی مٹی کے اندر سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا، اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ میں اس ماجرے سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں، اس کہانی سے، اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی قبر کے اندر سے حرام کی بدبو آ رہی ہے اس نے زندگی کیسی گزاری، اور جس کی قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کی قبر کے اندر گلاب کے پھول اگے ہوئے ہیں، جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا ہو، اور قبر کے اندر سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں، معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قبر والا کس طرح کی زندگی گزار کے قبر کے اندر گیا ہے کہ اس کی زندگی میں کیے گئے نیک اعمال اس کی بخشش کا ذریعہ بنے اور اس کی قبر کے اندر خوشبو پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ اب اس دور میں کیا کیا جاتا تھا کہ قبروں کے اوپر پتھر رکھے جاتے تھے، اور ان پتھروں کے اوپر مرنے والے کا نام بھی لکھا جاتا تھا، اور مرنے والے کی عمر بھی لکھی جاتی تھی، اور مرنے والے کا پتہ بھی لکھا جاتا تھا کہ یہ فلاں شہر کا ہے، یہ مردہ فلاں گاؤں کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے جیسے یہ قبروں کے اوپر پڑے پتھروں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں لڑکیوں کی قبریں ہیں، اور یہ دونوں لڑکیاں آپس میں بہنے لگتی ہیں۔ دونوں لڑکیوں کی قبریں ہیں، ایک کی عمر 20 سال ہے، دوسری کی عمر 25 سال ہے، اور یہ دونوں بہنے لگتی ہیں۔ ہائے، پتھر کے اوپر لکھے گئے پتے کو اس نے غور سے دیکھا کہ یہ کہاں کی رہنے والی ہیں، کون سے گاؤں کی رہنے والی ہیں۔ پھر کیا کیا، اسی پتے پر چل پڑا، اسی پتے پر چل پڑا، چلتا چلتا گھر تلاش کرتا کرتا پورا دن گزر گیا۔ شام کا وقت ہوا کہ اسی پتے پر پہنچ ہی گیا۔ اس نے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بوڑھی اماں باہر نکلی، بوڑھی عورت باہر نکلی۔ ہاں جی، تو کون ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ کہاں سے آیا ہے؟ بھوکا ہے، روٹی دوں؟ پیاسا ہے، پانی دوں؟ لیکن میں بھی تمہاری طرح غریب ہوں، میرے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ اب اس بوڑھی اماں کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار تھے۔ اللہ اکبر۔ اس اللہ والے نے کہا کہ بوڑھی اماں یہ بتا کہ فلاں نام کی لڑکی اور فلاں نام کی لڑکی تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا وہ تو میری بیٹیاں تھیں، وہ تو کب کی مر چکی ہیں، بتاؤ ان کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو، اور کیوں میری بیٹیوں کا نام لے رہے ہو؟ میری بیٹیوں کا نام لینے کی وجہ کیا ہے؟ جلدی بتاؤ کس وجہ سے آنا ہوا، اور میری بیٹیوں کا نام کیوں لے رہے ہو؟ کیا ہوا؟ کون سی وجہ بنی؟ اس اللہ والے نے کہا کہ تمہاری ایک بیٹی کی قبر کے اوپر سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں سانپ کو بھگانے کے لیے قبر کے قریب آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ قبر کے اندر سے حرام کی بدبو آ رہی ہے۔ ساتھ ہی دوسری قبر تھی، فلاں نام کی لڑکی کی قبر تھی۔ تو جب میں نے اس قبر کی مٹی سونگھی تو مجھے پتہ چلا کہ اس کی قبر کے اندر سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے، پیاری سی خوشبو آ رہی ہے۔ دونوں قبروں کی مٹی کی خوشبوئیں سونگ کر میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ کون سی قبر جنتی کی قبر ہے، کون سی قبر جہنمی لڑکی کی قبر ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تمہاری ایک بیٹی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی، دوسری بیٹی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی پڑی۔ اماں اتنا دور سے آیا ہوں، میں مسافر ہوں، بس یہ جاننے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے کہ وہ بیٹی جس کی قبر کے اوپر سانپ بیٹھا تھا اور اس کی قبر کے اندر حرام کی بدبو آ رہی تھی، مجھے بتاؤ اس نے زندگی کیسی گزاری، وہ زندگی میں کس طرح رہا کرتی تھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کا تھا، کہیں وہ کوئی گناہ تو نہیں کرتی تھی؟ اگر وہ گناہ کرتی تھی تو کون سے ایسے گناہ کرتی تھی؟ مجھے بتاؤ تاکہ میں اپنی اسلام کی مقدس شہزادیوں کو ان گناہوں سے روکوں جو گناہ تیری بیٹی بڑے شوق سے کرتی تھی، اور انہی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آج اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے۔ تو اس بوڑھی اماں نے کہا بیٹے تو دور سے آیا ہے، سچ پوچھتے ہو تو حقیقت یہ ہے ایک وقت تھا کہ ہم بہت بڑے مالدار تھے، رئیس تھے، علاقے میں ہمارا نام تھا، ہمارے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، اور وہ بیٹی جس کی قبر کے اوپر سانپ بیٹھا تھا
جس کی قبر کے اندر سے بدبو آ رہی ہے۔ سب سے پہلے میں اس بیٹی کی کہانی سناتی ہوں کہ ہم دونوں ماں اور بیٹی کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے۔ ہم نے ایک اچھی سی سواری گھر سے باہر نکالی اور کھانے پینے کا ضرورت کا سامان اپنے ہمراہ لیا اور سفر کو چل پڑے۔ چلتے چلتے ہم صحرا کے درمیان جا پہنچے۔ 3 دن کا مسلسل ہم نے سفر کیا۔ صحرا میں جا پہنچے، ہم نے دیکھا کہ ایک شخص تھا، اس کے ساتھ اس کا ایک ننھا سا بیٹا بھی تھا۔ ایک شخص تھا، اس کا ایک ننھا سا بیٹا تھا، اور وہ شخص زارو قطار رو رہا تھا۔ اس کا بیٹا بھی زارو قطار رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ تو انہوں نے جب دور سے ہماری سواریوں کو آتے دیکھا، دور سے جب ہمیں آتے دیکھا، تو وہ سڑک کے اوپر، راستے کے اوپر لیٹ گئے۔ ہم جب ان کے قریب پہنچے تو میری بیٹی سواری سے نیچے اتری، گھوڑے سے نیچے اتری، تو ان کو کہا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، تم ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، مسافروں کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ تو وہ شخص رونے لگا، کہنے لگا کہ ہم بھی آپ کی طرح مسافر تھے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، ہم 3 دن کے مسلسل بھوکے ہیں۔ میری تو خیر ہے، چلو میں تو برداشت کر لوں گا، اور میرا یہ جو ننھا سا بیٹا ہے، اس کی خشک زبان پانی مانگ رہی ہے، خشک حلق پانی مانگ رہی ہے، اس کے چہرے پر بھوک کے آثار نمودار ہیں۔ خدارا میری بہن، اگر تیرے پاس 2 گھونٹ پانی کے ہوں تو میرے اسی بیٹے کو پلا دو، میں تیرے لیے ڈھیروں دعائیں کروں گا، میں تیری لمبی عمر کے لیے دعائیں کروں گا۔ خدارا اگر 2 گھونٹ پانی کے مل جائیں تو یہ احسان میں مرتے دم تک نہیں بھولوں گا۔ وہ بوڑھی اماں کہنے لگی کہ میری بیٹی کے پاس پانی بھی تھا، کھانے پینے کا ساز و سامان تھا، بس پیسہ تھا، دولت تھی، دولت کے گھمنڈ میں آ کر اس کے اندر تکبر اس قدر تھا، غرور اس قدر تھا کہ پانی کے ہونے کے باوجود بھی، کھانے پینے کا ساز و سامان ہونے کے باوجود بھی، اس میری بیٹی نے اس شخص کو، اس کے ننھے سے بیٹے کو دھکے دے کر راستے سے ہٹا دیا اور سواری کے اوپر بیٹھ کر آگے کو نکل گئی۔ میں اپنی بیٹی کو کہتی رہی کہ اس کو پانی دے دو، کھانے پینے کا سامان ہے، اسے دے دو، یہ بھی ہماری طرح کا مسافر تھا۔ آج یہ دونوں بیچارے زندگی موت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، پانی کے 2 گھونٹ تو پلا سکتے ہیں نا، کھانے کے 2 لقمے تو دے سکتے ہیں نا، لیکن میری بیٹی کو ذرا بھی رحم نہ آیا، میری بیٹی کو ان کی حالت زار پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میری بیٹی اپنی منزل کو رواں دوا ہو گئی۔ ہم جب واپسی کی طرف روانہ ہوئے، جب ہمارا اسی راستے سے گزر ہوا تو ہم نے کیا دیکھا، وہ دونوں باپ بیٹی اسی جگہ پر مرے پڑے تھے۔ وہ باپ بھی مرا پڑا تھا، وہ بیٹا بھی مرا پڑا تھا۔ ہمارے 2 گھونٹ پانی کے نہ دینے کی وجہ سے باپ بھی مر گیا اور بیٹا بھی مر گیا۔ کس کی وجہ سے مرا؟ میری اس منحوسہ بیٹی کی وجہ سے مرا۔ کس کی وجہ سے یہ دونوں مرے؟ اس کی موت کی ذمہ دار کون تھے؟ ہم دونوں تھے۔ پانی نہ دینے کی وجہ سے معصوم سا بیٹا بھی مر گیا اور باپ بھی مر گیا۔ بیٹا، مجھے لگتا ہے غریب کے بچے کو پانی نہ دینے کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دولت ہونے کے باوجود بھی، مال ہونے کے باوجود بھی لوگ دروازے پر آئے کسی سائل کو کھانا نہیں کھلاتے، کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے، کسی پیاسے کو پانی نہیں پلاتے۔ اللہ اکبر۔ یہ مال نہیں، یہ اللہ کی طرف سے وبال بن کر آیا ہے۔ قیامت کے دن یہی مال تمہارے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گا۔ ایسے مال سے بچو میرے بھائیوں، جو اللہ کی غریب مخلوق کے کام نہ آئے۔ کہنے لگی میری بیٹی کے اس ایک گناہ نے اس کی زندگی بھی تباہ کر ڈالی، اس کی آخرت بھی تباہ کر ڈالی۔ جوانی ہی جوانی میں وہ مر گئی، خاک میں مل گئی۔ اس کی میں، اس کا تکبر، اس کا غرور، اس کا حسن، اس کی جوانی خاک میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر سے برکت بھی اٹھا لی اور اسے موت کی دبوچ میں دے دیا۔ کہنے لگی وہ بدبخت سود کا کاروبار کرتی تھی، وہ بدبخت غیبت کرتی تھی، چغلی کرتی تھی۔ غیبت اور چغلی کی وجہ سے آج اس کی قبر کے اندر سے حرام کی بدبو آ رہی ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے بھائی کی غیبت کی وہ ایسے سمجھے کہ اس نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔
मुर्दा भाई का उसने गोश्त खाया है जिसने भाई की गीबत की। गीबत से बचना, वो दुनिया में गीबत करती थी, चुगली करती थी, गरीबों की मदद नहीं करती थी। आज उसकी कब्र के अंदर कीड़े हैं, बिच्छू हैं, गीबत और चुगली की वजह से उसकी कब्र के अंदर से हराम की बदबू आ रही। तो अल्लाह वाला पूछने लगा कि वो तेरी बेटी जिसकी कब्र के अंदर से खुशबू आ रही है, कस्तूरी की खुशबू आ रही है, बता तो सही उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार के गई। अल्लाह अकबर। तो ये अम्मा कहने लगी कि जब हम सफ़र से वापस घर पहुँचे तो मेरी बेटी ने हंसते मुस्कुराते हुए अपनी दूसरी बहन को कहा कि आज मेरी वजह से, मेरे पानी ना देने की वजह से एक शख्स भी मर गया है, उसका नन्हा मुन्ना बेटा भी मर गया। बड़े फ़ख्र से कह रही थी क्योंकि उसके अंदर से एहसास ख़त्म हो चुका था, एहसास मर चुका था। बड़े फ़ख्र से कह रही थी। तुम्हें मज़े की बात ना बताऊं, 2 घूंट पानी के नहीं दिए, एक शख्स भी मर गया, उसका नन्हा मुन्ना बेटा भी मर गया। बड़े फ़ख्र से कह रही थी। छोटी बेटी ने जब सुना तो उसने वहीं बैठ के तौबा की, अल्लाह मुझे मार देना, मेरे अंदर एहसास जिंदा रखना। छोटी बेटी जिसकी कब्र के अंदर से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी, उसने वहीं बैठे बैठे तौबा की, अपनी बहन पर लानत की। लानत हो तेरी जिंदगी पर, तेरा सत्यानाश हो, तेरी वजह से 2 कीमती जानें चली गईं। मुझे इतना बता दे, मरने के बाद अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगी। मेरी छोटी बेटी ने पुख्ता तौबा की। तौबा करने के बाद अब उसने मामूल बना लिया कि हमारे मोहल्ले में एक गरीब घर था, उसमें 2 बच्चे रहते थे और एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। गरीब घर था, बिल्कुल ही गरीब। सुबह को खाते थे, शाम के लिए नहीं होती थी, शाम को खाते थे, सुबह के लिए नहीं होती। अब मेरी बेटी के हिस्से में जो 3 टाइम की 3-3 रोटियां आती थीं, सुबह भी उसके हिस्से में 3 रोटियां और शाम को भी उसके हिस्से में हम 3 रोटियां देते थे और दोपहर को भी 3 रोटियां मिलती थी। उन तीनों रोटियों में से 1.5 रोटी वो खुद खा लेती थी, 1.5 रोटी उठा के महल्ले के उस गरीब घर में पहुंचाती थी जिसके बच्चे रात को भूख की वजह से सोते नहीं थे। उस घर के बच्चे रात को भूख की वजह से रोते रहते थे, सोते नहीं थे। 1.5 रोटी खुद खाती थी, 1.5 रोटी यतीमों को खिलाती थी, मिस्किनों को खिलाती थी। उसने अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया। उसके बाद जब तक वो जिंदा रही है, जितने दिन जितने साल वो जिंदा रही है, वो ये खिदमत सर अंजाम देती रही है। दरवाजे पर जब भी कोई भूखा आता उसे खाना खिलाती, जब भी कोई प्यासा आता उसे पानी पिलाती। अब गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों की खिदमत का अजर अल्लाह ने ये दिया कि आज उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दिया। ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, कहने लगा ना मैं तेरे खुदा को मानता हूँ और ना ही तुझे मानता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे किस तरह मनवाया जाए। उसने कहा मेरी एक शर्त है, अगर मेरी शर्त पूरी करो तो मैं तेरे खुदा को भी मानूंगा, फिर तेरा कलिमा पढ़कर तेरी गुलामी में भी आ जाऊंगा। जनाब ईसा ने फरमाया जल्दी बताओ क्या चाहते। कहा मैंने सुना है तू मुर्दे जिंदा करता है, मेरे सामने कोई एक मुर्दा जिंदा करो, मुर्दा जिंदा करके मुझे यकीन दिलाओ कि तुम वाकई अल्लाह के नबी हो, फिर मैं क्या करूंगा, कलिमा पढ़कर तुम्हारी गुलामी में आ जाऊंगा। आपने फरमाया मुझे वो कब्र दिखाओ जिसके अंदर से तूने मुर्दा जिंदा करवाना है। वो काफिर आपको हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की कब्र पर ले गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नूह के बेटे साम की कब्र पर पहुंचे। जनाब ईसा ने 2 रकात नमाज पढ़ी, कब्र के सरहाने खड़े होकर आवाज लगाई, ऐ मुर्दे अल्लाह के हुक्म से जिंदा सही सलामत कब्र से बाहर निकले। एकदम कब्र फटी, अंदर से साम बालों से मिट्टी झाड़ता हुआ कब्र से बाहर निकला। एकदम कब्र फटी, अंदर से नूह का बेटा साम बाहर निकला। अब साम की दाढ़ी के बाल सफेद थे। जनाब ईसा ने देखा कि साम की दाढ़ी के जो बाल थे ना वो सफेद थे। ये देखकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया साम तुम्हारे जमाने में तो किसी के बाल सफेद नहीं होते थे, किसी के बाल चिट्टे नहीं होते थे, तुम्हारे बाल सफेद कैसे हो गए। अब साम ने कहा ऐ ईसा मुझे जिंदा करने के लिए जब कब्र से उठाया गया, दोबारा से मेरे अंदर रूह डाली गई, मुझे कब्र से बाहर निकाला गया। जब दूसरी बार मैं जिंदा हुआ तो मैंने समझा कि कयामत आ चुकी, मैं समझा कयामत आ गई है, कयामत आ गई है। बस इस खौफ से मेरी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। एक लम्हे के अंदर अंदर, एक सेकंड के अंदर अंदर कयामत के खौफ की वजह से मेरी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। जनाब ईसा ने पूछा बता कि मरे हुए तुझे कितना अरसा गुजर चुका है।
کتنا عرصہ گزر گیا؟ کہا 4000 سال گزر گئے۔ عیسیٰ 4000 سال بیت چکے ہیں مگر موت کی سختی ابھی بھی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے مرے ہوئے 4000 سال کا عرصہ بیت چکا ہے مگر موت کی سختی ابھی بھی محسوس ہوتی ہے۔ بس یہی بتانا چاہتا تھا کہ 4000 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، موت کی سختی ابھی بھی نہیں گئی، موت کی سختی ابھی بھی محسوس ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ ہر شخص مرنے کے بعد افسوس کرے گا۔ نبی نے فرمایا صحابہ ہر شخص مرنے کے بعد ضرور افسوس کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کافر تو افسوس کرے گنہگار تو افسوس کرے کیا نیکوکار بھی افسوس کرتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں، گنہگار اس لیے افسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں توبہ کیوں نہ کر سکا، اور نیکوکار اس وجہ سے افسوس کرتا ہے کہ وہ اور زیادہ نیکیاں کیوں نہ کر سکا۔ جوانو، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت۔ انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔